25 جون کو کہا تھا رانا صاحب نے کہ آ جائیں باہر، عدت کے کیس کی فیصلہ ان کی فیور میں بھی ہو جائے عمران خان صاحب کے، تب بھی رہیں گے وہ جیل میں. ابھی آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جیل میں ہی رکھنا ہے ان کو، چاہے کوئی قانونی طریقہ ہو یا نہ ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ رانا صاحب نے یہ بات اس بنیاد پہ کی ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ جو جرائم پیشہ معاملات چلتے رہے اس ملک میں 4 سال، اس کے اندر اتنے سارے ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں کہ ان کا باہر آنا مشکل ہے. چاہے وہ $190 ملین کا کیس ہو، کرپشن کا کیس ہو، چاہے وہ ابیوز آف اتھارٹیز کا ہو، ڈی سی لگا دیے، اے سی لگا دیے پیسے لے کے. تو جب اس طرح کے کام کیے، 420 کنال زمین لے لی اور ایک بزنس مین کو 40 ارب روپے کا فائدہ دے دیا، اب اس طرح کے اگر کام آپ نے کیے ہوئے ہیں، پھر سائفر کا ڈرامہ بھی کیا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا فورن فنڈنگ بھی لی ہوئی ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ اندر ہی رہیں گے، باہر آنا تو مشکل ہی ہے آپ کو. اچھا 3 اہم کیسز تھے نا، ایک تو 4 بیسکلی، توشہ خانہ، سائفر کیس، یہ القادر ٹرسٹ والا کیس اور اوبویسلی 9 مئی والے معاملات. یہ سارے کیسز کے اندر ابھی تک بار بار ہم لوگوں کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. عدت کا کیس پروبیبلی واز دی ویکسٹ اور شاید بہت پرسنل تھا، اس کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے تھا شاید. وہ حکومت کا کیس ہی نہیں ہے. وہ آئی انڈرسٹینڈ کہ حکومت کا کیس نہیں ہے، لیکن اس سمت میں شاید جانا بھی نہیں چاہیے تھا. لیکن یہ 4 کیسز ہیں، ان 4 کیسز میں آپ لوگوں نے کون سا تیر مار لیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کے جرائم ہیں اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا؟ یا تو پروو کر کے دکھائیں نا، پروسیکیوشن تگڑی کر کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سی کہہ رہی ہیں کہ پروسیکیوشن جو ہے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. کچھ کیسز ایسے ہیں جو بالکل اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، جن کے اوپر $190 ملین والا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تو اس کو جو ہے وہ صحیح طرح میرے خیال ہے پرسو کیا جانا چاہیے. اور اب اس کے اوپر کیا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ دیکھیں اس کے اوپر مزید میرے خیال ہے امپرومنٹ کی گنجائش ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اگر اسی طرح قانونی معاملات چلتے رہے تو یہ حکومت کے لیے ایک کے بعد دوسرا سیٹ بیک ہو رہا ہے. تو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ریویو کیا جا رہا ہے. چلیے وہ ایک قانونی سائٹ پر جو ابھی ریلیف ملا پاکستان تحریک انصاف کو، اس کے اندر حکومت کی قانونی ٹیم کے بلنڈر کا بھی ایک کام ہے، وہ میں اس کی طرف بعد میں آؤں گی. لیکن جھگڑے صاحب، آپ لوگوں کے ایم این ایز غائب ہو رہے ہیں، آپ لوگوں نے ڈائریکٹلی کہہ دیا ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے، وہ گرفتار کر رہے ہیں ہم لوگوں کے وہ ایم این ایز جنہوں نے جا کر بیان حلفی دینا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم پر اس طرح کا ابھی تک کوئی ڈر ہے پی ٹی آئی کو کہ کوئی ایم این اے ادھر ادھر ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ جو انڈیپینڈنٹ ایم این ایز ہیں 40 کے قریب، وہ کسی بھی سائیڈ پر جا سکتے ہیں، ابھی بھی پاسبلٹی ہے، ابھی ان کی کوئی جماعت نہیں ہے. ایم این ایز تو کہیں بھی نہیں جائیں گے، یہ سارے وہ لاٹ ہے ابھی جو کہ 9 مئی کے بعد جو پی ایم ایل این کریڈٹ لیتی بھی ہے اور اپنے آپ کو دور بھی کرتی ہے کہ یہ قانون اپنا کام کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے. لیکن جو انہوں نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے گندی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، جو نہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف کی اور انہوں نے پریس کانفرنسز کا فائدہ لینے کی کوشش کی، انہوں نے نواز شریف کے لیے لال قالینیں بھی بچھائیں، انہوں نے 2 نئی پارٹیاں بھی بنائیں تاکہ پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ سپلٹ ہو، اور اینڈ میں انہوں نے 17 سیٹوں پہ حکومت بھی بنائی. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس کی کڑی. اب یہ تو یہاں پہ بھی نہیں روکنا چاہتے تھے کہ جو سیٹیں ان کی ریزروڈ کی نہیں ہے کہ وہ بھی یہ ہڑپ نہ کریں. لیکن کیوں روکیں گے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب حکومت آپ کی 17 سیٹوں پہ ہو تو آپ صرف 2018 کر چکیں گے. اور ابھی دیکھ لیں آگے عفنان صاحب جو ہے وہ ضرور حوالے جو ہے وہ دیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈیفنس نہیں ہے. تو ہمارے ایم این ایز تو کہیں نہیں جائیں گے، لیکن حکومت کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. چلے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اوپر بڑے کیسز ہیں، آج صنم جاوید پہ بھی بڑے کیسز تھے. عفنان صاحب ذرا کلیئر کر دیں کہ ان کی خواتین کے بارے میں پالیسی کیا. چلے خواتین کی پالیسی پہ تو آتے ہیں ہم. ٹھیک، خواتین کے اوپر پالیسی پہ تو آتے ہیں. بیٹیاں مائیں بہنیں سب کی ساجی ہوتی ہیں، لیکن obviously crime is a crime. اگر تو پروو ہو، اگر پروو نہ ہو تو کسی کو بیجا جیل کے اندر رکھنا بھی غلط ہے. لیکن حسن مرتضی صاحب، اس ٹائم پر سب سے بڑا چیلنج آپ لوگوں کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈیموکریسی کی سربلندی کی بات کرتی ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس ٹائم پر، دیٹ از کمپلیٹلی ان ڈیموکریٹک. اور اس کو اگر جوڑا جائے حکومت کے بیانات سے کہ خان صاحب کو جیل میں رہنا چاہیے اور وہیں رہنا چاہیے جب تک ان کی افراتفری کی سیاست ختم نہ ہو، جب تک ان کی جو انتشار کی سیاست ہے اس کے اندر ذرا ٹھہراؤ نہ آ جائے، تو پھر تو یہ نہ ہی سمجھیے وہ والی بات ہوگی نا. حسن مرتضی صاحب، کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کو
اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے بانی کو جیل میں رکھا جائے؟ ڈز ہی ڈیزرو دس لیگلی؟ بہت شکریہ انیکا، آپ نے مجھے موقع دیا. گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک جمہوری پارٹی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی فیصلوں کا احترام کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک کبھی بھی وکٹمائزیشن نام کی اگر ہماری سیاست میں کوئی چیز ہے تو کوئی دوست بھی سامنے لا سکتا ہے. پیپلز پارٹی اپنے برے ٹائم پہ جب ہمارے پہ مقدمات بنتے تھے، اتفاق الرحمان صاحب بناتے تھے، دیگر حوالوں سے بنتے تھے، جب ہم کہتے تھے یہ نیب قوانین ٹھیک نہیں ہے، جب بی بی شہید کا زمانہ تھا اور ان کی جس قسم کی وکٹمائزیشن ہوئی آپ کے سامنے ہے، جب بی بی جیل میں جاتی تھیں تو وہ بینچ اٹھوا لیا جاتا تھا جس پہ وہ 1 تاریخ پہلے جانے پہ بیٹھا کرتی تھیں. ہم اس وقت بھی کہتے تھے پی ایم ایل این کے دوستوں سے کہ یہ وکٹمائزیشن یا یہ سیاست جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ پاکستان کی سیاست کے لیے نقصان دہ ہے، یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. ہماری نہیں سنتے تھے. ایک ٹائم آیا جب ہمارے ساتھ بیٹھ کر سی او ڈی بھی سائن کرنا پڑا، جب وہ اعتصاب الرحمان صاحب کو بھی معذرت اور معافی مانگنا پڑی، جس پہ میاں صاحب نے بھی شرمندگی کا اظہار کیا کہ واقعہ ہی زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم تلخ ماضی کو بھول جائے. حسن صاحب لیکن I'm sorry I'm cutting you short، لیکن یہاں تو بس مجھے ایک چیز ایڈ کر دیجیے گا، یہاں آپ کو کوئی میثاق جمہوریت والا کوئی سچویشن بھی بنتے ہوئے نہیں نظر آئے گی. وہ دے آر کلیئرلی سیئنگ کہ کرپشن والی جماعتوں کے ساتھ ہم نے تو بیٹھنا ہی نہیں ہے. تو چلیے یہ پی ایم ایل این تو آپ کے ساتھ میثاق جمہوریت کے لیے بیٹھ گئی تھی، پی ٹی آئی نہیں بیٹھے گی؟ دیکھیں ہم قطعاً اس بات کے خواہاں نہیں ہیں. ہم انہیں بھی یہ کہتے تھے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں کر رہے. آپ کو عدالتوں پہ کسی نہ کسی چیز پہ آپ کو اعتماد کر کے یہ چیزیں کسی کے رحم و کرم چھوڑنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ ان کے وزراء جو ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لسٹ جاری کریں کہ اس ہفتے فلاں 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 بندہ گرفتار ہوگا. آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ہماری خواتین کو گرفتار کروائیں. آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے کہ آپ بلا وجہ لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کریں. آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا. انٹرسٹنگ. ہم کہتے تھے ہماری نہ مانی، پھر برا ٹائم انہوں نے بھی دیکھا. اب پھر جو آنے والا وقت ہے ہم اس میں بھی کہیں گے کہ بالکل کسی کرپشن کو نہیں روکنا چاہیے، پردہ نہیں ڈالنا چاہیے. جو بھی کرپٹ ہو اس کو پکڑ کر اندر دینا چاہیے. بلا وجہ حکومت جو ہے نا، ریاست وہ ماں ہوتی ہے، ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ کریں. آپ کے ڈپارٹمنٹ، آپ کے ادارے موجود ہیں، وہ احتساب بھی کریں، وہ چوروں کو بھی پکڑیں، رشوت خوروں کو بھی پکڑیں. let me get back to you. آپ کہہ رہے ہیں کرمنل کو کرمنل کی طرح ٹریٹ کیا جائے لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کی جائے. میں آپ کی طرف واپس